بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائے، ناگہانی آفتوں سے حفاظت فرمائے، زمینی اور آسمانی بلیات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا، سمندر بنائے، سمندر کے اندر مخلوق پیدا کی۔ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی، ساری مخلوق کو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پال رہے، کھلا رہے، پلا رہے، سلا رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ سبحان تیری قدرت یا رب، سبحان تیری قدرت یا رب۔ کتنی مخلوق ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، کتنی مخلوق ہے، سمندروں کے اندر ہے، دریاؤں کے اندر ہے، تحت و ثری تک مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور ساری مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے کہ حالات کا بننا اور بگڑنا، عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے بادشاہ بنا دے اس کی مرضی، جسے فقیر بنا دے اس کی مرضی، جسے بیٹے دے اس کی مرضی، جس کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی نہ دے اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ 100 سال کا بوڑھا کافر بھی اگر اس کلمے کو پڑھے گا، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ کلمہ بہت قیمتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ ملا، اور روزانہ کتنے انسان بغیر کلمے کے جا رہے سیدھے جہنم کی آگ میں۔ ہم خوش نصیب ہیں، گناہوں کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں تو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے۔ ایسی تیز آگ چمڑی تک جلا دے گی، پورے جسم کو جلا دے گی، پھر جسم بنے گا، پھر جلے گا۔ ایسے ہی جسم بنتا رہے گا اور جلتا رہے گا، اور جو نیک بندے جنت کے اندر عیش و آرام کے ساتھ شراباً طہوراں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ والی عزت ملے گی، جوانی ہمیشہ رہے گی، عزت ہمیشہ رہے گی، عزت میں وہاں کمی نہیں آئے گی۔ یہاں تو مال آ گیا تو بڑے چرچے ہو گئے، نہیں ہے تو پھر پریشانی ہے۔ وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں، محبت ہی محبت ہوگا، سلام ہی سلام ہوگا۔ تو اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا نا، پھر انسان پچھتائے گا میں کیا کرتا رہا۔ اگر کفار ساری دنیا کے انسانوں کو سونے کے نیوالے دیتے رہے نا، پھر بھی جہنم میں ابو جہل مکے کے اندر جھاڑو دیتا تھا، وہ بھی حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کا اقرار نہیں کیا، جہنم۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام در غلام بکتے آئے، کلمہ پڑھا، ایمان کو سینے کے اندر اتارا، اللہ نے کیا عزت دی۔ جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی۔ کربلا کی زمین کے اندر جس نے ظلم کیا، ان کی داستان بھی سامنے ہے، اور جو بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، اتنا ظلم، وہ اتنے اندھے ہو گئے تھے، بہرے ہو گئے تھے، گنگے ہو گئے تھے، دماغ ان کا کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ کس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا؟ جس کے مدعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اتنا ظلم، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، سب کو شہید کر دیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ امتحان ہے مومنین کے لیے۔ قارون کی نسلیں، نمرود کی نسلیں بھی چل رہی ہیں۔ ہم تو مسلمان مظلوم، شروع سے ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہوتی آ رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہمیں بھوک بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھوک کا انتظار کرو،
جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھوک آتی ہے، اسے پریشانی آتی ہے مگر عارضی ہے، اور جنت اس کے لیے ہے۔ تو اس جنت کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ خدا کی قسم یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے، یہ سب مٹی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہاں کچھ ہے نہیں۔ کرے ہم تیاری آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، جنت ہے۔